بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو نیب ریفرنس دائر ہوا ہے، وہ نیب ریفرنس دائر ہوتے ہی غیر قانونی ہے۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ حوالہ دینا ہی اس پورے ریفرنس کو غیر قانونی قرار دیتا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کو ختم کرتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی پلاننگ کیا تھی۔ عمران خان کے خلاف کیس ریفرنس دائر ہوتا ہے، سپریم کورٹ ایک معاملے میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ایک ایسا کیس جس میں وہ ریلیونٹ نہیں تھا، ارریلیونٹ معاملے کو کھولتے ہیں، اس کی بابت بیان آتا ہے، وہ بیان عمران خان کے حق میں آتا ہے۔ اس کے باوجود قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس فیصلے میں 2-4 لائنیں ایسی لکھ دیتے ہیں کہ جس کا فائدہ پھر نیب اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر حوالے کے طور پر ریفرنس میں لکھتی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے یہ کہا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے نیب انتظار میں تھی کہ یہ فیصلہ ہو، ایسا کچھ لکھا جائے، وہ ہم اپنے ریفرنس میں لکھیں اور ریفرنس دائر کریں، چونکہ اور تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھی نہیں، تو ان کو شاید سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا، اور اس کا انتظار جب ختم ہوا، وہ فیصلہ آ گیا، تو انہوں نے یہ دائر کر دیا۔ میں آپ کے سامنے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا فیصلہ بھی اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی فیصلے کے بعد جو اس سہولت کاری کا جو نیب کی جانب سے سہولت کاری اور نیب ریفرنس دائر ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے آج ایک اور تاریخی فیصلہ کیا ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل کے خلاف سماعت 7 دسمبر کے لیے مقرر کر دی ہے، چونکہ دھڑا دھڑ ریلیف دینا ہے۔ پہلے ایک مقدمے میں 3 مقدمات تھے، بیسیکلی فلیگ شپ ریفرنس تھا، وہ پہلے ہی خارج ہو گیا تھا، جج ارشد ملک بری کر کے گئے تھے۔ بریت کے خلاف نیب کی اپیلیں تھیں، نیب نے وہ اپیلیں واپس لے لیں۔ پھر آگے جو دوسرا کیس تھا ایون فیلڈ کا، وہ ایون فیلڈ میں بھی بری ہو گئے، اور وہ ایسی بریت تھی کہ جس میں نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے آرگومنٹس ہی نہیں دیے گئے، اور عدالت نے فیصلہ ہی محفوظ نہیں کیا۔ وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل جو ٹرائل کا ریکارڈ تھا، اور عدالت میں جو JIT رپورٹس تھیں 10 والیوم تھے، اس میں 9 والیوم بطور ایویڈنس پیش ہوئے تھے، تو وہ سارے کا سارا معاملہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے عدالت نے بغیر فیصلہ محفوظ کیے اور ان کو بری کر دیا۔ اب تیسرا کیس تھا، اس میں ایک اپیل تھی نیب کی اپیل یہ تھی کہ سزا کو بڑھایا جائے، اور العزیزیہ میں نواز شریف کی یہ اپیل ہے کہ میری سزا کو ختم کیا جائے۔ اس میں عدالت میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور 7 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، وہی جو بینچ پہلے جس نے سماعت کی ہے، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سماعت کریں گے۔ نیب کی نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب جو نیب ریفرنس میں بریت کا فیصلہ دیا گیا ہے، مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ دوران سماعت کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھی، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کیسز کا حوالہ دیا۔ اب نیب کا جو مریم نواز اور صفدر اوان کا فیصلہ ہے وہ بریت کا ہے۔ جب پروسیکیوشن اپنے خلاف آئے فیصلے کا حوالہ دے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عدالت اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے کہ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا، پھر کہیں کہ ہم میرٹ کے اوپر بری ہوئے ہیں، یہ میرٹ کے اوپر تو نہیں ہوا جب نیب نے آپ کے حق میں فیصلے دیے۔ مریم نواز صفدر کے بریت کے فیصلے اسی عدالت نے آبزرویشن دی تھی۔ عدالتی آبزرویشن میں کہا تھا کہ نیب کے پاس نواز شریف کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزی شواہد موجود نہیں ہے۔ مریم نواز اور صفدر کی بریت کا فیصلہ کہیں بھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ عدالت نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتی ہے اور بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ بریت کی وجوہات کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اب وہ بعد میں جاری کرنے کی اس وجہ سے بھی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے اس فیصلے نے کوئی چیلنج ہونا ہے یا کسی فورم پہ جا کے اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، یہ فیصلہ چیلنج ہی نہیں ہونا، اس وجہ سے ضرورت نہیں رہتی ایسی چیزوں کی اور ایسے معاملات کی کہ ان کو چیلنج کیا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، بشرا بیگم، اس کے علاوہ ملک ریاض، علی ریاض اور زلفی بخاری،
فرح گوگی، یہ ان کے خلاف یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کا جو ریفرنس ہے وہ دائر کیا گیا ہے، جہاں رجسٹرار آفس کی جانچ پڑتال کے بعد نیب کی جانب سے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا ریفرنس دائر کیا گیا۔ نیب کی جانب سے ریفرنس میں عمران خان کو ملزم نامزد کیا گیا۔ عمران خان کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر سمیت 8 ملزمان کو ریفرنس میں نامزد کیا گیا۔ فرح گوگی کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان کی فہرست میں بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کا بھی نام شامل ہے۔ نیب کی جانب سے دائر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس میں شہزاد اکبر پر عمران خان اور شہزاد اکبر پر ملی بھگت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ریفرنس کے مطابق شہزاد اکبر نے 2 دسمبر 2019 کو گمراہ کن نوٹ تیار کیا۔ اب وہ جو گمراہ کن نوٹ تھا وہ کابینہ کے سامنے پیش کرنے والے تھے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان۔ اعظم خان کو کلین چٹ دے دی ہے اور باقیوں کے خلاف ریفرنس۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کو ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کیا گیا اور عمران خان پورے منصوبے سے واقف تھے۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے شریک ملزم سے 458 کنال زمین لے رکھی تھی۔ جب زمین دی گئی القادر ٹرسٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عمران خان کو فائدہ دے کر شریک ملزم کو 190 میں سے 100 ملین پاؤنڈ کے لیے اکیلے بینیفیشری بن گئے۔ نیب نے اپنے ریفرنس میں مزید کہا کہ ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ شریک ملزم کی 2019 میں خریدی زمین زلفی بخاری کو منتقل ہوئی۔ اب ملک ریاض کو اس میں مرکزی ملزم کہا گیا ہے وہ، اور عمران خان کو کہا گیا ہے کہ عمران خان نے اس میں جو عمران خان اور جو شہزاد اکبر ہے انہوں نے ملی بھگت کر کے، اصل جو الزام ہے وہ ملک ریاض پہ ہے اور عمران خان اور انہوں نے شہزاد اکبر نے ملی بھگت کی ہے۔ اب القادر ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ نہیں ہے، وہ عمران خان صرف ٹرسٹی ہیں اور ٹرسٹی کے پاس کوئی بھی مالی فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ نیب کہتا ہے کہ جی عمران خان نے شریک ملزم سے 458 کنال زمین لے رکھی تھی۔ شریک ملزم ملک ریاض، نام نہیں لینا اس کا نا۔ جب زمین دی گئی القادر ٹرسٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عمران خان کو فائدہ دے کر شریک ملزم کو 190 میں سے 171 ملین پاؤنڈ کے اکیلے بینیفیشری بن گئے۔ نیب نے اپنے ریفرنس میں مزید کہا کہ ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ شریک ملزم کی 2019 میں خریدی گئی زمین زلفی بخاری کو منتقل ہوئی۔ نیب نے ریفرنس میں ملزمان کا ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی۔ علاوہ ازیں ریفرنس کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری بھی منسلک کیے گئے۔ ضیاء مصطفیٰ، فرح گوگی اور زلفی بخاری کے بھی وارنٹ گرفتاری اس کا حصہ ہیں۔ صرف ملک ریاض اور علی ریاض کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہیں، باقی سب کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ اس میں جاری کیے گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف الزام کیا ہے کہ جی عمران خان نے اور بشرا بیگم نے وہ جو پراپرٹی ہے یا جو زمین ہے ملک ریاض کی جو انہوں نے زلفی بخاری کو دی تھی اور زلفی بخاری نے آگے القادر ٹرسٹ کو دی، تو عمران خان اور بشرا بیگم نے پراپرٹی بطور ٹرسٹی قبول کی۔ یہ الزام لگا ہے عمران خان پر اور ریفرنس میں باقاعدہ طور پر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ بطور ٹرسٹی قبول کی۔ جب بطور ٹرسٹی قبول کی تو پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا۔ جب پراپرٹی بطور ٹرسٹی قبول کر لی آپ نے، ٹرسٹ بنانا اور چلانا پاکستان کے کسی قانون میں کوئی جرم نہیں ہے، اور پیسے بحریہ کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے، وہ جو مشرق بینک تھا، بحریہ کے جو ملک ریاض اور ان کی بہو کے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے، عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو آئے نہیں، تو عمران خان نے کون سا مالی فائدہ لیا؟ اب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نے، اچھا یہ القادر زمین پہلے سے لی ہوئی تھی یہ ٹرانسفر ہونے سے پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پیسے تھے وہ ریاست پاکستان کو آنے چاہیے تھے اور وہ چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس وجہ سے عمران خان نے غلط کام کیا۔ وہ سپریم کورٹ کے پاس تھے، وہ سپریم کورٹ سے ریاست پاکستان کو اب بھی تو آ ہی گئے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان نے اپنا کیا فائدہ لیا؟ وہ ٹرسٹی بنے، ایک یونیورسٹی کے ٹرسٹی بنے، یہ عمران خان کے اوپر۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ اپنے ریفرنس میں عمران خان کو ٹرسٹی ہی مانتا ہے، تو جب ٹرسٹی قبول کر لیا تو ٹرسٹ بنانا یا ٹرسٹ چلانا وہ پاکستان میں کہاں جرم ہے؟ وہ جرم تو نہیں ہے۔ اب اس بات پر آپ نے ایک ریفرنس دائر کر دیا۔ اس پورے کیس میں سوال یہ ہے کہ کوئی مالی فائدہ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا تو جرم کہاں ہوا؟ نیب قانون جرم کی سزا کی بات کرتا ہے، تو پھر کہاں جرم ہوا جب مالی فائدہ نہیں لیا؟ اور وہ جو ٹرسٹ بنی اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اور اس میں سے کوئی 1% کا مالی فائدہ نہیں لے گا، تو پھر بتایا جائے کہ یہ الزام کیسا اور اس میں یہ ساری چیزیں۔ اب ریفرنس کا جو پیراگراف نمبر 17 ہے اس میں لکھا کہ دیٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اب قاضی فیض عیسیٰ کا جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس کیس تھا بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس،
بیری اٹون نے کہا تھا کہ جی عمل درآمد کروایا جائے اور ہمیں جو ہماری بقیہ زمین ہے وہ لے کے دی جائے۔ عدالت نے از خود مختلف لوگوں کو نوٹس جاری کر دیا، اس میں مشرق بینک بھی تھا۔ مشرق بینک نے آ کے رپورٹ دے دی کہ جی یہ جو پیسہ تھا یہ ڈی فریز ہو چکا تھا، یہ اس کی ملکیت تھی ملک ریاض کی بہو کی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ پیسے آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ ہمیں نہ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا، نہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کا تھا۔ اب ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ادارہ یہ کہہ کے اپنا جواب جمع کروا کے وہ فائل کا حصہ بن گیا۔ اس کے باوجود قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے وہ مثال دی کہ جرم کا پیسہ ہے اور جرم کا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے رہے۔ اس کو جو جرم کا پیسہ قرار دیا، حالانکہ صرف ایک ایویڈنس تھی اور وہ مشرق بینک کی تھی اور اس نے ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ تو نہ کسی ملک ریاض کے وکیل کو اس پہ سنا گیا، نہ عمران خان کے وکیل کو سنا گیا۔ تو ایسی آبزرویشن دینا اپنے فیصلے میں اس کا مقصد کیا تھا وہ آج نظر آ گیا کہ اس کا سہارا لے کے نیب نے اپنے ریفرنس میں وہ پیراگراف لکھا ہے اور اس کی بدولت انہوں نے ریفرنس فائل کیا۔ دیٹ دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان وائڈ آرڈر ڈیٹڈ 23 نومبر، یہی اسی 23 نومبر 2023 کا ان سی ایم اے نمبر، آگے ان سی ایم اے نمبر جو کیسز کے نمبر ہیں، ڈائریکٹڈ دیٹ دی فنڈز ریسیوڈ فرام یو کے بی ریمیٹڈ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان، کہ جو یو کے سے پیسے ملے ہیں وہ حکومت پاکستان کو دیے جائیں۔ ان فیکٹ دی آنریبل سپریم کورٹ یوز دی ایڈیم، کون سا ایڈیم یوز کیا ہے؟ روبنگ پیٹر ٹو پے پال، کہ جی جو یہ ایڈیم یوز کیا گیا ہے کہ جو چوری کا پیسہ ہے وہ اگر کسی نے لینا ہے، اور یہ اس ایڈیم کی بنیاد پر انہوں نے کہا جناب کہ کنفرمنگ دیئر بائی دیٹ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈیم یوز کر کے یہ کنفرم کر دیا ہے دی اماؤنٹ فرام دی این سی اے کوڈ ناٹ بی ایڈجسٹڈ اگینسٹ پیمنٹ آف دی پرائس آف لینڈ بائی بیری اٹون۔ وہ جب نیشنل کرائم ایجنسی کی رقم ہی نہیں تھی تو وہ کہہ رہی ہے نیب ریفرنس دائر کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے یہ جملہ لکھنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی کے تھے اور انہوں نے جو ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں جمع کروانے کی اجازت دی، تو یہ جی جرم ہو گیا۔ اور سہارا کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی؟ قاضی فیض عیسیٰ نے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ کندھا دیا اور اس کا انتظار تھا، اور اس انتظار میں یہ سارا جو فیصلہ ہے وہ آیا۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے خود بھی ایک جو فیصلہ دی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ آبزرویشن ہماری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بات اطہر من اللہ صاحب نے لکھوائی آرڈر میں۔ پھر اس کے بعد آج تک یہ کہتے ہیں کہ پاناما کیس میں سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی تھی اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ ریفرنس دائر ہوا۔ تو جب آپ یہاں سپریم کورٹ کے ایک ہفتہ پہلے کے فیصلے کا پیراگراف اپنے ریفرنس کا حصہ بنائیں گے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت اگر ساکر نثار کی سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف کیسز کو مانیٹر کر رہی تھی، تو اب پھر عمران خان کے خلاف قاضی فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی، پھر بات تو یہی رہ گئی۔ اب اس بنیاد پہ اور جو ٹرسٹی قبول کر لیا ہے اور مشرق بینک کا جو ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اس کے بعد یہ ریفرنس ناقابل سماعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مالی فائدہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے جب آپ نے خود ٹرسٹی قبول کر لیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ عمران خان کو صرف انتقام کا نشانہ بنانا ہے اور اس بنیاد پہ یہ ریفرنس دائر ہوا۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو فراہم کی گئی 2 لگژری گاڑیاں واپس لے کر نیلام کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور سیکرٹری کا کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا ہے کہ 2020 میں خریدی گئی 61 کروڑ روپے مالیت کی مرسیڈیز کار سمیت پنجاب حکومت کی جانب سے فراہم کردہ بلٹ پروف لینڈ کروزر واپس لے کر نیلام کیا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی، حکومت واپس لے کر مذکورہ گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کرے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہر جج کو قانون کے مطابق 2 گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں، جسٹس عیسیٰ نے مذکورہ دونوں گاڑیاں استعمال نہیں کی، اس وجہ سے جی واپس لی جاتی ہیں۔ اگر تو حضور والا ہم کہتے ہیں آپ 10 گاڑیاں اور لے لیں، جہاں اتنے کھا رہے ہیں عوام کے پیسے کو، تو ججز کی تو سیکیورٹی کے لیے گاڑیاں ضروری ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ آئین پہ عمل درآمد کروا دیں، خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، صاحب نہ کہیں، مائی لارڈ نہ کہیں، آپ آگسٹ کورٹ نہ کہیں، عدالت عالیہ نہ کہیں، گاڑیاں بیچ دیں، نیلام کر دیں۔ حضور والا قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ آئین کی بالادستی کے اوپر کام کریں، اور یہ اس طرح کی چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شو کرنے والی ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ خاموشی سے فرما دیں، اور اس طرح کی چیزیں پھر میڈیا پر آنا اور پھر سارا دن میڈیا چلایا کہ جی بہت بڑی بات ہے، کمال ہو گیا، پھر ہم خیال صحافیوں نے اس کو صحیح اٹھا کے رکھا، لیکن اس میں سے الٹیمیٹ نکلا کیا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔